قرضوں کا ایک بوجھ تھا، 70 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے اس شخص نے 4 سال میں قرضے لیے گئے۔ کہتا تھا قرض نہیں لوں گا، پھانسی لگ جاؤں گا لیکن قرض نہیں لوں گا۔ پھائے تے لگا نہیں ہے گا لیکن باقی ساری عوام نو پھائے لا چھڑے گا۔ ایک شخص جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا، وہ یہ پروگرام بنا کے بیٹھا تھا کہ وہ یہ 5 سال بھی پورے کرے گا اور اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ پورے کر کے 10 سال کم از کم جو ہے اس ملک کی حکمرانی کرے گا۔ اس نے اپنے ایک ذہن میں خاکہ بنا رکھا تھا اور اس خاکے میں سب سے بڑی جو اس نقشے میں سب سے بڑی بات جو اس نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی وہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اکتوبر 2021 سے اس کی یہ خواہش جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کے بعد ایک ایسا ادارہ جو ہمارے لیے تقدس کا باعث ہے، ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے ہماری بقا کی نسبت سے، اس کو اس نے کنٹروورسی کا شکار کر دیا اور وہ کنٹروورسی اللہ کے فضل و کرم سے 29 نومبر کو پچھلے مہینے جو ہے وہ بخیر و خوبی جو ہے اپنے اختتام تک پہنچی۔ ہم پچھلے 8 مہینے سے اس دگدو میں ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے اور 4 سال کی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کہیں پہ اس کے آگے بند باندھیں۔ کہیں پہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے، کہیں پہ ابھی بھی ہم کامیابی کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرضوں کا ایک بوجھ تھا، 70 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے اس شخص نے 4 سال میں قرضے لیے گئے۔ کہتا تھا قرض نہیں لوں گا، پھانسی لگ جاؤں گا لیکن قرض نہیں لوں گا۔ پھائے تے لگا نہیں ہے گا لیکن باقی ساری عوام نو پھائے لا چھڑے گا۔ اپریل اس سال میں ایک عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئی اور شہباز شریف صاحب جو ہے اس ملک کے وزیر اعظم بنے۔ ایک شخص جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا، وہ یہ پروگرام بنا کے بیٹھا تھا کہ وہ یہ 5 سال بھی پورے کرے گا اور اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ پورے کر کے 10 سال کم از کم جو ہے اس ملک کی حکمرانی کرے گا۔ جب نیتیں خراب ہوں، آپ نے 4 سال اس ملک کو مہنگائی کی بھٹی میں بھون کے رکھ دیا اور آج سے 8-10 مہینے پہلے جو حکومت ہمارے پاس آئی، پی ڈی ایم کے پاس آئی، وہ ایک ڈوبتی ہوئی معیشت تھی، ایک تباہ حال معیشت تھی اور ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ تھا۔ ہم پچھلے 8 مہینے سے اس دگدو میں ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے اور 4 سال کی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کہیں پہ اس کے آگے بند باندھیں، تاکہ بجلی کے بل، گیس کے بل، سبزیوں کی قیمت، گوشت کی قیمت، مرغی کے گوشت کی قیمت، یہ ساری جو روزمرہ کی اشیاء جو ہیں استعمال کے لیے ان کی قیمت جو ہے وہ کہیں قابو میں آئی اور ایک عام شہری جو ہے پاکستان کا، آپ لوگ بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے اپنے ایک ذہن میں خاکہ بنا رکھا تھا اور اس خاکے میں سب سے بڑی جو اس نقشے میں سب سے بڑی بات جو اس نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی وہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اکتوبر 2021 سے اس کی یہ خواہش جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کے بعد ایک ایسا ادارہ جو ہمارے لیے تقدس کا باعث ہے، ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے ہماری بقا کی نسبت سے، اس کو اس نے کنٹروورسی کا شکار کر دیا اور وہ کنٹروورسی اللہ کے فضل و کرم سے 29 نومبر کو پچھلے مہینے جو ہے وہ بخیر و خوبی جو ہے اپنے اختتام تک پہنچی۔
اور نئی جو لیڈرشپ سامنے آئی، جو تبدیلیاں سامنے آئیں، اس کا تمام اطراف سے جو ہے خیر مقدم کیا، اور چاہے مجبوراً ہی صحیح عمران خان کو بھی اس کا خیر مقدم کرنا پڑا، وہ خواہش ان کی کچھ اور تھی، لیکن خواہشات پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، دعا ضرور کر سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، لیکن دعائیں قبول کرنا، خواہشات کی تکمیل کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو آپ کی خواہشات کو جو ہے قبول فرماتی ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتی ہے۔ اور جب نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال سے اس سے کون بہتر جانتا ہے کہ نیتوں کے کیا حال ہوتے ہیں۔